السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 33، 34 اور 35 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مومنین، متقین، سچی جماعت کے اوصاف ارشاد فرمائے اور پھر ان کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، سب سے پہلے میرٹ اور معیار ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر یہ کہا نہیں صرف بلکہ ثم استقاموا، سب سے پہلے اپنا دل، دماغ اس کے تابع کر دیا، اور پھر اس کی رٹ جب اپنی باڈی پر قائم ہو گئی تو اس کو سوسائٹی میں نافذ کرنے کے لیے، اس کے غالب کرنے کے لیے جدوجہد بھی کی۔ یہ ہے ثم استقاموا۔ آج کی آیات میں اسی کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ رٹ کیسے قائم ہوگی۔ میرے عزیزو، ان آیات کو ملا کر سمجھیے۔ قرآن پاک بڑی ترتیب کے ساتھ ہماری تربیت کرتا ہے، اس لیے تربیت کی غرض سے سنا کرو کہ ہم نے ایک لفظ سنے یا چند الفاظ سنے، ہم نے اس سے جو آج کے دور میں تربیت ہونی ضروری ہے وہ تربیت لے کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ثم استقاموا، آپ کیسے نظر آئے گا کہ اس پر استقامت ہے؟ اس کا پہلا اصول یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ نے جتنی بات سمجھ لی، جو نظریہ سمجھ لیا، جو پروگرام سمجھ لیا ہے، جس مشن کی رٹ اب آپ کے دل، دماغ پر قائم ہو چکی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر ایک سچی جماعت تیار ہو۔ آپ دعوت دیں گے، آپ اب مبلغ ہیں، آپ نے اس مشن پر سچی جماعت تیار کرنی ہے۔ اور اللہ کا ذرا انداز دیکھیے، ومن احسن، اور کون ہے احسن، یعنی سب سے زیادہ بہتر بات۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھی بات، تیسری ڈگری ہے یہ۔ قولاً، گفتگو، ممن، اس شخص سے،
دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دعوت سے بہتر گفتگو کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی رٹ کا آپ نے تو اقرار کر لیا، ربنا اللہ کہہ دیا ہے۔ ثم استقاموا، پھر اب آپ اس پہ قائم ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے۔ ابھی جو آپ اس پر قائم ہو گئے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ابھی تو اس کا پتہ چلنا ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، خدا شناسی پیدا کرو، سوسائٹی میں انسان دوستی کا معاشرہ قائم کرو، اور جو ظلم قائم ہے، غلامی قائم ہے، انسانیت اللہ سے دور ہے، اس ظلم کے نظام کو ختم کرو۔ جو انسانوں نے غلامی کا نظام بنایا ہوا ہے، اس غلامی کے نظام کو توڑو۔ جب تک یہ ظلم اور غلامی کا نظام نہیں ٹوٹے گا، خدا شناسی پیدا نہیں ہوگی، فلسفہ توحید غالب نہیں ہوگا، وہ توحید محض لفظوں میں رہ جائے گی، اس کی رٹ قائم نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلا اصول یہ ہے جس کا ہم سب نے جائزہ لینا ہے کہ ثم استقاموا، استقامت ہو گئی، اس کا مظاہرہ اب میدان میں کیسے ہوگا کہ دعوت دو، اس اعلیٰ مشن پر جماعت تیار کرو، وعمل صالحا، اور جو دعوت آپ دے رہے ہو اس پر سب سے پہلے خود قائم رہنا ہے، آپ کو لوز نہیں ہونا، آپ نے کمپرومائز والا مزاج نہیں بنا، آپ نے مستقل پراپر جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہے عاملہ صالحہ، یہ عاملہ صالحہ کو دعوت کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ یہاں عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ جو اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ مشن آپ سمجھ گئے ہیں، جس کی دعوت دے رہے ہیں، اس میں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھتے جانا ہے، جد و جہد کرنی ہے، پراپر سٹرگل کرنی ہے۔ وقال اننی من المسلمین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے شک میں مسلمین، فرما بردار، اللہ کے تابع ہوں۔ مسلم کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی کی رٹ کو قائم کر لے، اور پھر اپنے آپ کو میدان میں اتار کر اللہ کی پہچان پیدا کرے، سوسائٹی میں جماعت کی تشکیل کرے، وہ ہے مسلم۔ اللہ معاف کرے، ہم نے تو اسلام کا جو یہاں حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ تو وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام یا مسلمان یا مسلم کی جو تعریف یہاں پہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ تو ہم سے کوسوں دور ہے۔ ہم کتنے فرما بردار ہیں، جزوی طور پہ کچھ لوگ ہمارے نیکیاں کر لیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے، نماز پڑھ لی، کو روزہ رکھ لیا، ارکان اسلام، کو خیر خواہی چھوٹی موٹی کر لی، یقیناً یہ نیکیاں تو ہیں، لیکن یہاں اسلام کا جو تصور ہے، مسلم کا تصور ہے، وہ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کا غلبہ، اس کی رٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے لیے آپ نے ماڈل دیکھنا ہے، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، تو بس ایک جملہ میں کہہ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے لیے ماڈل ہیں، اور ان پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ یہی تو کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں جماعت سازی کر رہے ہیں، جماعت کی تیاری کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، جماعت تیار ہو رہی ہے، یہ کام، اور جو ابو جہل اور اس کی حلیف جماعتیں کر رہی ہیں وہ برائی، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات بڑی اہم، دعوت کے اصول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اب جب برائی یعنی جو شیطانی جماعتیں ہیں، مقابلے کی جماعتیں ہیں، جن کو دعوت دینی ہے، اگر وہ برائی کرتے ہیں، وہ غلط الفاظ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، مجنون، دیوانہ، پاگل، جادوگر، کیا کچھ نہیں کہا، پھر تکلیفیں پہنچائیں، فزیکل تکلیفیں پہنچائیں۔ مکہ المکرمہ کی زندگی دیکھیے، کتنی سخت زندگی ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کا جو جواب دینا ہے وہ اچھے طریقے سے دینا ہے، یعنی قولاً بھی اچھا طریقہ، لہجہ اچھا، نرم، اور عمل بھی اچھا، محبت والا، خیر خواہی والا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، پس وہ شخص جس کے درمیان، جو تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ، اور اس کے درمیان، عداوت، دشمنی تھی، آپ نے دعوت اس اصول پر دی کہ اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا، غلط لہجے، غصے لہجے کا جواب نرم لہجے سے دیا، دشمنی کا جواب پیار سے دیا، اس کو سینے سے لگایا۔ دشمنی تھی تو کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا بڑا گہرا دوست ہے، قریب ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے جتنے بھی، وہ دوست بن گئے۔ ابو سفیان، جو ابو جہل کے بعد کفار کے کمانڈر ان چیف بنتے ہیں، سپہ سالار بنتے ہیں، وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور حضرت ابو سفیان بن گئے۔ میرے عزیزو، بے شمار مثالیں۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، دعوت دینے والوں کو دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں، ایک دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردے اور مہر لگ گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جنہوں نے ظالمانہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آگے اللہ وضاحت فرمائیں گے، اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے لہجے میں تلخی نہیں آنی چاہیے، ہمارے لہجے میں نرمی، گفتگو میں نرمی، اور عقلی اور نقلی دلائل، وہ بھی آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ درجہ کس کو ملے گا، کس سچی جماعت کو؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ بات نہیں ملے گی، إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو جاری ہے۔ اللہ ہمیں دین کا، قرآن کا فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى
على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.